السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 ذی الحجہ اور بات کریں گے 5 منٹ کے مدرسے میں اسلامی تاریخ سے قرآن و حدیث کی روشنی سے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہیں فتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، 6 صدی ہجری کے بہت ہی بڑے نامور کامیاب بادشاہ گزرے۔ والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ ان کی پرورش ایک درمیانی درجے کے کرد شریف زادہ خاندان سپاہی کی حیثیت سے ہوئی۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بہت ہی بڑے مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنا لیا کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہو۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کرایا، جو تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ قبلہ اول ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت کی اور وہاں سے آسمان کا سفر کیا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے مدد لینے کے بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ جو بوڑھے آدمی فدیے کی رقم نہیں دے سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں اور وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد صبح سے شام تک وہ لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دے دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ وہ احسان و کرم تھا جس کو عیسائی دنیا آج بھی نہیں بھلا سکتی۔ اور اللہ کی قدرت کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اونچے علاقوں اور بلند پہاڑوں پر سرد موسم کی وجہ سے برف جما دی ہے۔ جہاں برف جم جاتی ہے پہاڑوں کی چوٹی برف سے ڈھک جاتی ہے۔ جب زمین کی سطح سے بلند اور سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے سخت گرمی ہونی چاہیے تھی اور پانی بھی ٹھنڈا ہونے کے بجائے گرم ہوتا، لیکن اس کے باوجود پہاڑوں پر جمی برف کی تہ وہاں صدیوں جمی رہتی ہے۔ سرد ماحول رہتا ہے۔ ان پہاڑوں پر برف کا جمانا اور سرد ماحول کا بنانا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عظیم قدرت ہے۔ اور ایک فرض کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ حضرت اقرع بن جابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں جو ابھی جلد مسلمان ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین بن علی کا بوسہ لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت اقرع بن جابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ اور ایک اس طرح بچوں سے پیار و محبت کرنی چاہیے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اور ایک گناہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، جو شخص کچھ رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی گہری جہنم میں ڈالے گا کہ 500 برس تک برابر گرتے چلے جانے کے باوجود اس کی تہ تک نہ پہنچ پائے گا۔ اور کامیاب کون ہے یہ بتا دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا، اس کو ضرورت کے بقدر روزی ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی روزی پر قناعت کرنے والا بنا دیا، اور اہل جنت کا اکرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً نیک لوگ آرام میں ہوں گے، مسحریوں پر صوف نظارے کر رہے ہوں گے۔ تم ان کے چہروں سے جنت کے عیش و آرام کا اندازہ کر لو گے۔ ان کو سیل بند خالص شراب پلائی جائے گی، اس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ ایسی پاکیزہ شراب کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی ملاوٹ ہوگی، وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے نیک بندے پئیں گے۔ اور گائے کا دودھ بہت فائدہ دیتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ 50 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔